سر جیسا آپ نے کہا کہ فرقہ واریت کفر ہے، لیکن پھر کفر کفر نہیں کفر نہیں ہے، حرام ہے، کافی لوگ کہتے ہیں حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ لیکن پھر ہم وہی کرتے ہیں کہ میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، کوئی کہتا ہوں بریلوی ہوں، کوئی کہتا ہے دیوبند، کوئی نہ کوئی ہم فرقہ ہم بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس پر کیا کہنا ہے سر آپ کا؟ دیکھیے فرقہ واریت جو ہے نا، پہلے ہوتی کیا ہے پہلے تو یہ سمجھیں، پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ آیا کہ ہم فرقہ واریت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ فرقہ واریت کیا ہوتی ہے؟ فرقہ واریت یہ ہوتی ہے کسی شخص یا دین کے کسی ایک مسئلے کی بنیاد پر ایک جماعت بنا لینا اور اسی کو فوکس کرنا، یا دین میں کوئی ایڈیشن جو دین میں آلریڈی نہیں ہے، دین میں کوئی ایڈیشنز لا کے ایک جماعت قائم کر لینا اور اسی پر فوکس کرنا، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر دین پہ کوئی نئی چیز لے آنا اور پھر لوگوں کو اسی طرف بلانا اور پھر ایک جماعت بنا لینا۔ آپ دیکھیں گے عموماً جو فرقے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کوئی ایک شخص کی بیسس پر قائم ہوتے ہیں۔ جتنے فرقے اٹھائیں اس کو بانی ملے گا، آپ کو بانی، فاؤنڈر، ٹھیک ہے؟ کہ یہ فرقے ہیں یا تو جگہ کے نام پہ ہوں گے، دیوبندی یا جگہ، بریلی ویسے تو جگہ بھی ہے لیکن احمد رضا خان بریلوی اس کے نام پر ہے، تو نقش بندی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جگہ یا شخصیات کے ارد گرد پورا ایک جماعت گھومتی ہے، اس کے افکار، اس کے جماعت اسلامی مودودی کے نظریات پر، سید قطب کے نظریات پر، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ جو ہوتے ہیں یعنی، اور فرقوں کی نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ ان کے ماننے والے کو بتائیں گے کہ آپ کی جو بڑے فاؤنڈر اور فرقہ اس مسئلے میں غلط تھے، تو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا دیں گے وہ۔ جیسے کہ حالانکہ یہ بات تو دین اسلام میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، ہر بندہ غلطی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرقوں کی کچھ سائنس ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان میں تعصب بے حد پایا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں، وہ جو ان کے فرقے کے فاؤنڈر ہیں وہ، مثال کے طور پر آپ جماعت اسلامی کا دیکھیں یا کوئی بھی جماعت دیکھیں، ان کے بارے میں اگر آپ یہ بتاتے ہیں کہ مودودی صاحب نے یہاں غلط بات کہی ہے، دین اسلام قول اللہ و قول رسول کی مخالف بات کہی ہے، وہ ایسا اس کو لے لیں گے جیسے کہ ہم نے کوئی حدیث کے مخالف کوئی بات بتا دی ہے، ہم نے کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف کوئی بات بتائی ہے، ہم نے کوئی کفر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے اس کو وہ سیریسلی لیں گے۔ اسی طرح یہ جو آج کل کے مطلب کچھ سیلیبریٹی اسپیکرز ٹائپ ہوتے ہیں، یہ بیسکلی فرقہ تو میں نہیں کہوں گا لیکن تعصب بہت ہوتا ہے کچھ لوگوں میں، کہ اگر کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دی جائے کہ انہوں نے حدیث کی مخالف بات کہی ہے تو بہت زیادہ ریئیکشن آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ حالانکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو حدیث کی مخالف بات کہیں گے ان کے خلاف ریئیکشن نہیں آئے گا جتنا ان کے اپنے فاؤنڈر کے خلاف اگر کوئی بات کہہ دی جائے۔ ایک سیکنڈ بات مکمل کر لوں تاکہ پورا سمجھ لیں ہم۔ تو فرقہ اب کیا ہوتا ہے؟ فرقہ وہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کے کسی ایک مسئلے پر فوکس کرنا، یا کوئی ایسی بات دین اسلام کی جو ایڈیشن ہے، کوئی بدعت ہے، اس پر اپنے دین کے مسئلے کو بنیاد بنا کے لوگوں کو اسی کی طرف بلانا، ٹھیک ہے؟ یعنی دین ہمارا ایک ہولسٹک دین ہے، صحیح؟ اب مثال کے طور پر اگر میں بزرگوں، اولیاء کی تعظیم اور بزرگوں کے نام پہ نظر و نیاز اور یہ ساری چیزیں دین کا اصل نہیں ہے، دین کا حصہ نہیں ہے، یعنی بے جا غلوف اور تعظیم، ایگزیجریشن، بزرگ، اگر میں اس کو ایک دین کا بہت بڑا فوکل پوائنٹ بنا لوں، اس کو پیوٹ کر دوں دین پر اور پھر لوگوں کو اسی طرف بلاؤں، تو ایک فرقہ بن گیا، ٹھیک ہے؟ اب ہو کیا رہا ہے اس فرقے میں؟ جی فلاں بزرگ نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، جی اس کا نام پہ بیج پہن لیا، اس کے نام پہ یا فلاں یہ فلاں، دین گویا کہ یہ بن گیا۔ اسی طرح مثال کے طور پر اسلامی ریاست قائم کرنی ہے، اب یہ دین ایک ہولسٹک دین ہے، خلافت یہ اس کا ایک جز ہے، پورا دین تو نہیں ہے نا یہ، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو کہو گے یہی دین ہے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ 13 سال مکہ میں دین نہیں کیا۔ اسی طرح بہت سے انبیاء گزرے، وہ تو جو ہے وہ اچھا نہیں بنے، جیسے کہ سورہ بقرہ کے آخر میں آتا ہے بنو اسرائیل کے اس میں کہ بنو اسرائیل کہ جب فلسطین سے اور ارض مقدس سے نکال دیے گئے، انہوں نے جہاد چھوڑ دیا اور انہوں نے بہت ساری بدعات کی اپنے دین میں، تو جب انہوں نے نکال دیا گیا تو انہوں نے یعنی بہت دعائیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک نبی بھیج دیا، نبی کا نام ذکر نہیں ہے، نبی بھیج دیا۔ تو بنو اسرائیل نے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے تحت ہم جہاد فی سبیل اللہ کریں۔ تو نبی نے کہا، وہ جانتا تھا کہ یہ ابھی دین کی تربیت پر اور عقیدے پر اور توحید پر اتنے پکے نہیں ہوئے،
اور عبادت میں پکے نہیں ہوئے. تو نبی نے کہا, یہ میں پورا آپ کو سورہ بقرہ کا واقعہ بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. نبی نے کہا کہ ایسا بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر جہاد فرض کر دے, بادشاہ مقرر کر دے, اور تم جہاد نہ کرو. کہا کیوں نہیں کریں گے ہم, ہمیں تو گھر سے نکال دیا گیا ہے, ہمارے مال کو چھین لیا گیا ہے, ہماری سرزمین سے ہمیں نکال دیا گیا, ہم کیوں جہاد نہیں کریں گے. فلما كتب عليهم القتال تولوا, تو جب ان پر جہاد فی سبیل اللہ فرض کر دیا گیا تو وہ پھر گئے, کیونکہ وہ ایمان نہیں تھا نا اتنا. جو اس جذبے میں کہہ دیا ہم جہاد کریں گے, ہم جہاد کریں گے, جہاد کریں گے, ہمیں نکال دیا, ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے. جہاد فرض ہوا, اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو مقرر کر دیا. اس کا مطلب کیا ہے, بادشاہ کو مقرر کیا, یعنی نبی کے ہوتے ہوئے کسی بادشاہ کو مقرر کیا, طالوت, ٹھیک ہے, طالوت ملک کا, یعنی نبی کے ہوتے ہوئے بادشاہ مقرر کرنا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی بنیادی طور پر کوئی اسلامی ریاست قائم کرنے نہیں آتا. خیر, یہ مسئلہ دوسری طرف چلا گیا. میں بتا یہ رہا تھا کہ اگر میں دین کو بنیادی طور پہ یہ بنا لوں کہ اسلامی ریاست قائم کرنا, خلافت, اسی کو میں بنا لوں, اور پھر میری تمام بات چیت میں, میری دعوت میں, میرے متبعین, میرے جو فالوورز ہیں وہ بس خلافت خلافت, سو فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہیں تو کی بورڈ وارریئرز ہیں, خلافت خلافت خلافت, ٹھیک ہے. گویا کہ آپ نے پورا دین کو ریڈیوس کر دیا خلافت پر, یہ فرقہ بن گیا. اور یہ جناب مودودی کے ساتھ ہوا, جماعت اسلامی کے ساتھ, اخوان المسلمین کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو خیر, یہ ہوتے ہیں فرقے. جس کی کمٹمنٹ کسی شخص یا کسی بندے یا کسی جگہ کی طرف نہیں ہوتی ہے, اس کی کمٹمنٹ صرف قول اللہ و قول رسول کی طرف ہوتی ہے, اور اس کے دین ایک ہولسٹک ویو ہوتا ہے, وہ فرقہ نہیں ہوتا. اگر وہ اپنی جماعت کو کوئی نام دے رہا ہے تو یہ ٹائٹل, اس کو کہتے ہیں کیریکٹرسٹکس اس جماعت کے. مثال کے طور پر جو اہل الحدیث ہے, یا اہل سنہ والجماع ہے, یا سلفی, اثری, یہ وہ نامز ہیں جو کہ کیریکٹرسٹیکل نامز ہیں, یعنی صفاتی نام کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ صفاتی نام جو ہیں یہ فرقہ واریت نہیں ہے. تو قرآن میں بھی ذکر ہے, مہاجرین انصار ہیں, یہ فرقہ واریت تو نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل الانجیل کہا ہے کہ انجیل والے, حالانکہ انجیل والے کون تھے, کرسچنس, ٹھیک ہے. تو کیا یہاں پہ فرقہ واریت ہوئی؟ نہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے اہل القرآن, ٹھیک ہے. قرآن میں آتا ہے سورہ حشر میں حزب اللہ, اللہ کا گروہ. تو یہ کیا نام ہے؟ یہ فرقہ واریت نہیں, یہ فرقہ واریت نہیں ہے. یہ وہ نام ہے کہ جن کا اصل نام مسلمان ہے, لیکن اہل الحدیث یا اہل سنہ والجماع یہ صفاتی نام ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ ان کا اصل فکر کیا ہے, ان کی اصل سوچ کیا ہے. تو آپ دیکھیں جو اہل الحدیث ہیں یا اہل سنہ والجماع ہیں, آپ مجھے ان کا ایک امام بتا دیں. کوئی اہل الحدیث جو ہیں ان کا کوئی امام بتا دیں کہ یہ ان کے فالوورز ہیں, کوئی امام بتائیں, کوئی نہیں ملے گا آپ کو سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. تو ہماری یعنی جو اہل الحدیث ہے ان کی کمٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوتی ہے, کسی فلاں اور فلاں اور فلاں فلاں کی طرف نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا کہ دین کے ایک حصے پر فوکس کیا جائے, دین کے کل حصے پر فوکس کیا جاتا ہے. جہاد کا وقت ہوگا جہاد کریں گے, عقائد کی بات ہوگی عقائد کی بات کریں گے, اخلاق کی بات ہوگی اخلاق کی بات کریں گے, ایک ہولسٹک ویو آف آپ کو دین دیں گے, لیکن کمٹمنٹ صرف قول اللہ و قول رسول کی طرف ہوگی. تو اس صورت میں اگر کوئی جماعت یا گروہ بنا لینا, یہ ہوتا ہے کہ جتنے فرقے ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ نام دینا. یہ صحابہ نے بھی کیا ہے. مثال کے طور پر صحابہ کے دور میں خوارج وجود میں آئے تھے, ٹھیک ہے. قدریہ بھی آئے تھے. قدریہ وہ ہوتے ہیں جو تقدیر کو نہیں مانتے. تو صحابہ سے اہل السنہ والجماع یہ نام ثابت ہے, ٹھیک ہے. اہل السنہ والجماع. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر موجود ہے کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, کہ قیامت کے دن کچھ چہرے اس دن سفید روشن ہوں گے. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اہل السنہ والجماع ہیں, اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ اہل البدع والافتراق, یعنی جو فرقہ واریت اور بدعت میں لوگ پڑے ہوئے ان لوگوں کے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو صفاتی نام ہے اہل الحدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیث والے, کہ جو حدیث کو قرآن جن کی کمٹمنٹ حدیث کے ساتھ ہے. تو یہ اہل الحدیث واحد وہ فرقہ ہے, فرقہ کہہ لیں یا جماعت کہہ لیں کہ جس کی کمنٹ یعنی جس کے نام میں بھی آپ کو کسی شخصیت کی بو نہیں آئے گی. جتنے فرقے ان کے ناموں میں شخصیت کی بو ہے, شخصیت کے اوپر نام ہے یا جگہ کے اوپر نام ہے, ٹھیک ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے, یعنی ایک فرقے کے. تو ایک وہ فرقہ ہوگا نا وہ, لیکن وہ فرقہ مذموم یا مذمت والے معنی میں نہیں ہوگا. مذمت یعنی مثال کے طور پر وہ تعصب والے معنی میں نہیں ہوگا, یعنی فرقے سے مراد جماعت ہے. جیسے کہ نبی علیہ السلام بعض روایت میں فرمایا کہ ہی الجماع, یہ جماعت ہے,
ٹھیک ہے. اور ایک اور روایت میں فرمایا ما انا علیہ واصحابی, کہ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, یعنی یہ وہ جماعت ہے. تو جو ایک گروہ ہے جس کی کمٹمنٹ قرآن اور حدیث کی طرف ہے, اور قرآن حدیث کی انڈرسٹینڈنگ بیسڈ آن دا انڈرسٹینڈنگ آف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہے, یہی وہ صحیح راستہ ہے, یہی اس حدیث سے ملتا ہے اور یہی قرآن سے ملتا ہے. تو لہٰذا ہولسٹک ویو آف دین ہو, جس میں جس کی جتنی امپورٹنس ہے, عقیدے کی زیادہ امپورٹنس ہے, اس کو زیادہ بیان کیا جائے. ہولسٹک نیچر آف دین ہو, کسی شخصیت کی کسی جگہ کی بنیاد پر دین کو ریڈیوس نہ کیا جائے, کسی دین کے ایک دو مسئلے کی بنیاد پر جماعت نہ قائم کی جائے. ٹھیک ہے, تو یہ فرقہ واریت یا یہ فرقہ نہیں, بلکہ یہ ایک صحیح دین اور دین کی صحیح تعبیر کہلائی جاتی ہے. اب سوال ہے تو کریں کوئی. ہو گیا آنسر؟ جی.